السلام علیکم۔ کائنات 1 کروڑ خراب کلیات سے تخلیق شدہ انسان ہزاروں سال قبل اپنے گرد و پیش سے آگے کی معلومات بھی نہ رکھتا تھا۔ وہ دنیا اور کارخانے کائنات کو اتنا ہی بڑا تصور کرتا تھا جتنا کہ اس کو دکھائی دیتا تھا۔ ہر بلند چیز مثلاً پہاڑ، چاند، سورج یا نقصان رساں اشیاء، سیلاب، آندھی وغیرہ سے ڈر کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور انہیں اپنا خدا سمجھ بیٹھتا تھا۔ اللہ نے مسلسل رسول بھیج کر انسان کو بتایا کہ کرۂ ارض کی ہر شے کو صرف تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمت کر کے آگے بڑھو اور ان کو اپنے فائدے کے لیے مسخر کر لو۔ دور جدید میں انسان نے ان اشیاء کا اتنا علم حاصل کر لیا کہ وہ پہاڑ، سمندر، ہوا کی دھوپ سے نکل کر خلا میں داخل ہو گیا جہاں وہ ہے نہ پانی کشش ارض بھی برائے نام۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو اس نے نظام شمسی کے زیادہ تر سیاروں پر کمند پھینک دی۔ نظام شمسی سے بھی آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں کو انسان پہلے سجدہ کرتا تھا انہیں اب بہت معمولی سمجھنے لگا۔ ان اشیاء سے بہت بڑی بڑی چیزیں اس کو دکھائی دینے لگی۔ کرۂ ارض پر بکھری ہوئی اشیاء اور فضا میں بہت سے نظر آنے والے ستارے اب اس کی نظر میں کچھ زیادہ اہمیت ناک نہیں رہے۔ لامحدود خلا میں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ عظیم حقائق کا سراغ پا چکا اور مزید کا سراغ لگانے کے لیے سرگرداں اور رواں دواں ہے۔ جس زمین، چاند اور سورج کو ہم کل کائنات سمجھتے تھے وہ سارا نظام شمسی کل کائنات کے ایک بڑے پیمانے صرف ایک ذرے کے برابر نکلا۔ انسان نے جب تحقیق کی اور زمین سے آسمان تک کی وسعتوں کو مشاہدہ کیا، خدا کی عظمت کے بے شمار نشان نظر آئے۔ ہماری زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ ہماری زمین کا قطر توکل 12,754 کلومیٹر، جبکہ جوپیٹر کا قطر 1,42,754 کلومیٹر اور زمین کے مرکز یعنی سورج کا قطر 4,00,000 کلومیٹر، یعنی زمین سے 9 گنا بڑا قطر کی یہ وسعت تو کچھ بھی نہیں، جبکہ اس کے بالمقابل اگر 1,00,000 کو 95 خرب سے ضرب دیا جائے تو اس کے اصل ضرب کے برابر کلومیٹر کا قطر ایک کہکشاں کا ہے جس کا عرض 20,000 × 95 کلومیٹر ہے۔ اس کو یعنی دودیا کہکشاں کے نام سے جانا جاتا۔ اس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی شامل۔ اس کہکشاں میں 1,00,000 ملین یعنی 100 ارب ستارے پائے جاتے ہیں۔ ہمارا پورا نظام شمسی اس کہکشاں کی ایک طرف پڑا ہے۔ اب تک انسانی مشاہدہ ایسی 100 ارب کہکشاؤں کا سراغ لگا چکا اور ہر کہکشاں میں تقریباً 1 خرب ستارے ہیں۔ یہ تو تھا جسامت کا اندازہ۔ اب فاصلوں کا اندازہ کیجئے کہ زمین سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ نیپچون سورج سے 4,49,50,00,000 کلومیٹر دور ہے۔ پلاٹو کا سورج سے فاصلہ 5,91,00,00,000 کلومیٹر۔ یہ فاصلے اس وقت بہت معمولی رہ جاتے ہیں جب
ملکی وے کا فاصلہ 92,000 جمع 1,000 جمع 1 ارب کلومیٹر ہے۔ اب تو کہکشاؤں کے فاصلے سے متعین ہو رہے ہیں کہ وہ ہندسوں یا لفظوں میں پورے نہیں لکھے جا سکتے۔ شاید اس بات سے کچھ اندازہ لگایا جا سکے کہ اضافیت کے اثر سے کائنات کچھ اتنی جگہ میں سمائی ہوئی ہے کہ مکعب سینٹی میٹر میں 1 کا انسا لکھیں، پھر اس کے آگے 84 صفر لگائیں، یعنی اسی پیمائش کو مکعب کلومیٹر میں لیا جائے تو 1 کے آگے 69 صفر لگائے جائیں، تب حساب پورا ہو۔ اس کے باوجود کائنات لامحدود ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جسامت اور فاصلوں کے اعداد و شمار سے آپ خدا تعالیٰ کا خیال کیجئے کہ وہ کس قدر عظیم ہے، اور پھر سوچئے کہ کیا ہم خدا کو واقعتاً اتنا ہی عظیم سمجھتے ہیں؟ ذرا آگے بڑھیں اور وقت کا اندازہ لگائیں۔ جدید زمانہ کی ریڈیائی سائنسدانوں نے ایک کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا۔ اس کے متعلق اندازہ ہے کہ اس کی جو شعاعیں اس سے روانہ ہوئی وہ 4 ارب نوری سال سے بھی پہلے اس سے روانہ ہو کر آج ہم تک پہنچی ہیں۔ ستاروں کا فاصلہ ماپنے کے لیے ہمارے اعداد و شمار ناکافی ہیں، اس لیے نوری سال کی اصطلاح وضع کی گئی کہ نوری روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اس طرح 1 سال میں اس کا سفر تقریباً 95 کھرب کلومیٹر ہوا۔ یہ فاصلہ نوری سال کا ہے۔ اب 4 ارب کو 95 کھرب سے ضرب دیں تو کہکشاں کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ یا وقت معلوم ہوگا۔ ایک روشنی جو ایک کہکشاں سے چلی ہے وہ ہمارے کرۂ ارض تک کتنے وقت میں پہنچی؟ تازہ ترین مشاہدے میں ایسی کہکشاں بھی دکھائی گئی جس کی روشنی ہم تک 10 ارب نوری سال میں پہنچتی ہے، یعنی اس نے 10 ارب 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات میں ایک مرکز کہکشاں ہے جس کے گرد تمام ستارے چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان کا ایک چکر 30 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔ یہ تو اب آپ کو بہت معمولی بات معلوم ہوگی کہ ہمارے سورج کی عمر کا اندازہ 5 ارب سال ہے، جبکہ کائنات کی عمر تقریباً 15 ارب سال ہے۔ ہم ان اعداد و شمار سے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات جو اللہ کی پیدا کردہ ہے، وقت، حجم اور فاصلے کے اعتبار سے کس قدر لامحدود ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ازلی و ابدی عظمت، کبریائی کا اندازہ لگانے کے لیے وقت کے یہ سارے پیمانے، حجم کے یہ کل اندازے اور فاصلوں کی یہ تمام پیمائشیں بالکل ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی جملہ وسطوں سے بھی بہت بلند ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور جو نظم حکمت، ثنائی اور باہمی مناسبت ان اربوں کہکشاؤں ان کے گرد گردش کرنے والے ستاروں سیاروں میں پائی جاتی، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے اتنے دور دراز دنیا کے مشاہدے کرتے، ان کے فاصلے ماپتے اور ان کی رفتار کے حساب لگاتے، تو اس سے ہم کو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت و حکمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی لامحدود کائنات کی ایک ایک چیز باہمی جذب و کشش کے قانون میں کس قدر جکڑی ہوئی کہ بڑے سے بڑا کرہ اپنے مدار سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ قاعدے و قانون کے ماتحت مکمل نظم و ضبط و منصوبہ بندی کے تحت مصروف کار ہے۔
ہم جو اپنے مشاہدات میں آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا۔ فاق کے اس مختصر سے خاکے کو پیش نظر رکھیں اور سوچیں کہ وہ کون سا ساودان ہے جو فاق کی پناہوں کا پورا اندازہ لگا سکے، زمان و مکان کی انتہا معلوم کر سکے۔ تحقیقات و معلومات کے میدان میں انسان جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ محسوس کر رہا ہے کہ ابھی وہ بہت تھوڑا جان سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف انداز سے بار انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے کہ وہ کائنات کی ان تمام حقیقتوں پر غور کرے۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں خالق کائنات کی عظمت و قدرت کا جو احساس حاصل ہوگا، جو کیفیت قلب پیدا ہوگی، وہی صحیح ایمان کی بنیاد بنے گی۔ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے وہ موجودہ دور کی چوٹی کے سائنسدانوں کے مشاہدات تجربات کا نتیجہ ہی، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کو غلط سمجھیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان حقائق سے سرسری طور پر نہ گزرا جائیں، بلکہ خدا کی عظمت و قدرت پر ایمان و یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار